اور ایک اور نیا مسئلہ بھی بتا دوں، آج کل اسلامی بینکاری کے نام سے جو کام ہو رہا ہے، المیزان بینک ہے، الفلاح بینک ہے، دبئی اسلامی بینک ہے، فلان بینک ہے، فلان بینک ہے، فلان بینک ہے، یہ اس سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں ابھی تازہ کیونکہ اس کو بعض مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے، تو اس پر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے کراچی میں اجلاس بلایا تھا، بڑے بڑے مدارس کا اجلاس بلایا تھا، چنانچہ اس سلسلے میں جامعہ صفیہ سے بندہ کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ پہنچ چکا تھا، یہاں سے بطور مفتیوں کے نمائندہ کے بندہ گیا تھا، خیر المدارس کے مفتی محمد عبداللہ صاحب ملتان والے خیر المدارس مشہور ادارہ ہے، وہ بھی تشریف لائے تھے، اکوڑا خط کا عظیم ادارہ دارالحقانیہ سے مولانا مفتی غلام قادر خان صاحب بھی تشریف لائے تھے، کراچی کے مدارس میں مفتی ضرور خان صاحب نیو ٹاؤن جو عظیم مولانا یوسف بندوری کا ادارہ ہے، اس نے تو بڑا مقالہ اتنا موٹا لکھا تھا۔ بہرحال الحمدللہ حضرت نے جو بڑے بڑے علماء بلائے تھے اور مفتیان کرام بلائے تھے، اس کا سب کا متفقہ فتویٰ یہ آیا جو جمع ہو گئے تھے وہاں، کہ یہ مروجہ اسلامی بینکاری یہ اسلامی نہیں ہے، اور اس کا حکم وہی ہے ان بینکوں کا جو دوسرے سود خور بینکوں کا، سودی بینکوں کا جو حکم ہے، ان کا حکم بھی وہی ہے، متفقہ فیصلہ ہو گیا۔ میں نے بھی اس پر مفصل فتویٰ لکھا تھا، 20 صفحات لمبے صفحات پر مشتمل، وہ پہلے بھیج دیا تھا کسی آدمی کے ہاتھ پر، پھر میں بعد میں اجلاس میں بھی شریک ہو گیا الحمدللہ۔ گزشتہ جمعرات کو جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی میں اجلاس تھا، اور یہ سارے حضرات بڑے بڑے مدارس والے آئے تھے، اور وہاں متفقہ فیصلہ ہوا کہ یہ بینک اسلام کے نام پر جو مروجہ بینکاری ہو رہی ہے یہ اسلامی نہیں ہے، اور ان بینکوں کا وہی حکم ہے جو دوسرے کوئی حرام خور بینکوں کا ہے، جو سودی بینکوں کا ہے۔ یہ وضاحت اس لیے جو بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ غلط فہمی میں ہیں، سمجھ گئے؟ آپ ذرا بیٹھے، کسی کا نام نہ لیں، بس چھوڑ دیں، میں نے بتا دیا کہ خود مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جائز ہے، اس نے تو یہ کھولا ہے، بس چھوڑ دو، آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ بات کر رہا ہوں، ہاں، فلان تقی عثمانی ہے، فلان درجہ ہے، فلان درجہ ہے، کسی کا نام نہ لینا مجمع میں، پھر غیبت ہوتی ہے۔ مسئلہ بتانا ہے یہاں، ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کی توہین نہیں کرنی ہے۔ کوئی عالم غلطی کرے گا تو ہم اس کی غلطی کے پیچھے چلے جائیں گے، تم چلہ بنیں گے، غلطی کو غلط کہیں گے، چاہے گئے بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ میں ایک سنت چھوڑ دوں تو آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب یہ سنت نہیں کرتے، تو یہ جائز بن جائے گا؟ وہ میری غلطی ہوگی، میری کمزوری ہوگی۔ آرام سے بیٹھ جائے، کسی عالم کا نام نہیں لینا، ہم نے کسی عالم کی مخالفت نہیں کرنی ہے، شریعت کا مسئلہ بتانا۔ سارے جید مفتیان کرام جمع ہوئے تھے، اور اس نے علمی تحقیق کی ہے، ساری بینکاری کا مطالعہ کیا ہے، اور اس پر مقالے لکھے ہیں، میں نے مقالہ لکھا ہے مفصل۔ اگر آپ سمجھتے ہیں بینکاری کو تو میں نے لکھا ہے بینکاری پر، یوں نہ سمجھو کہ یہ پاگل مولی جمع ہو گئے تھے۔ ہاں، یہ یہ ہم سمجھتے ہیں، مرابحہ ہے، شراکت ہے، احسان ہے، یہ ساری عربی کتابوں کی عبارات ہیں، کہیں وہ آسمان سے نہیں جائے، ان کو وحی نہیں ہو چکی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ انگریزی کی تعلیم ہے، وہ بینکاری کے ماہر ہیں۔ ہاں، یہ ساری بینکاری کا آپریشن ہم کر چکے ہیں، یہ چراکی فنڈ ہے، یہ فلان فنڈ ہے، یہ فلان فنڈ ہے۔ اب یہاں تفصیل کو آپ نہیں سمجھتا سارے لوگ، نہ تفصیل ہم کر سکتے ہیں، ہم خلاصہ سناتے ہیں، یہ علماء کی تحقیق کی بات کی۔ تو سارے جید علماء کرام جمع ہوئے تھے، اور اس نے ان لوگوں کے خلاف جو اس کو اسلامی کہتے ہیں
اس کے خلاف متفقہ فیصلہ دیجیے کہ یہ اسلامی نہیں ہے، اور اس میں اس کا وہی حکم ہے جو دوسرے بینکوں کا ہے. سمجھ گئے؟ کسی کا نیت حرام خوری کا ویسے ہو تو وہ پہلے نیشنل بینک سے بھی لیتے تھے تو اس سے بھی لیتے ہوں گے. اس کو کون روک سکتا ہے؟ پہلے بھی لوگ سود کھاتے تھے، اب بھی کھاتے ہیں. نہیں پہلے سود کے نام پر کھاتے تھے، ابھی کام کے نام پر کھائیں گے. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ ڈبل جرم ہے کہ غیر اسلامی چیز کو اسلامی سمجھ کر توبے کی توفیق بھی نہیں، اس کی نصیب نہیں ہوتی. پہلے تو تبلیغ میں لگ جاتا، کسی بزرگ کی صحبت میں آ جاتا تو توبہ کر لیتا کہ تو میں آج تک سود لیتا رہا تو توبہ کر لیتا. آج وہی دیندار لوگ اس میں اکاؤنٹ وہاں سے لے جا کر وہاں کھول دیتے ہیں کہ وہ تو اسلامی ہے. حرام بھی کھاتے ہیں، اسلامی بھی سمجھتے ہیں. حرام بھی نہیں سمجھتے، توبے کی توفیق بھی نہیں نصیب نہیں ہوتی. توبے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. سمجھ گئے میری بات؟ تو سارے متفق مفتیوں کا متفقہ تحقیق و تنقید کے بعد، یہ ساری انگریزی اور اردو اور عربی ساری چیزوں کی تحقیق کے بعد اور بینک سے قواعد منگوا کر 1 سال سے تو زائد ہم نے خود المیزان بینک کے قواعد الفراء میں چوری چپکے سے وصول کر رہے تھے. دیتے نہیں تھے. یہ ایسے خائن بینک ہے کہ قواعد ہمیں نہیں دے رہے تھے. میں نے متخصص بھیجا تھا تو انکار کر دیا تھا المیزان بینک والوں نے. الفراء والوں نے کچھ تھوڑے سے معمولی دیے تھے، چند فارم دیے تھے. میں نے خود یہیں سے متخصص بھیجا تھا. صحیح قواعد نہیں دیتے، چوری چپکے سے کہیں وصول کیا، کہیں سے کہیں وصول کیا، کہیں سے کہیں وصول کیا. کیوں چھپاتے ہیں اپنے قواعد کو؟ کیوں چھپاتے ہیں؟ چوری کو کیوں چھپاتے ہیں؟ اگر وہ اسلامی ہے تو چوری کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں دیتا نہیں؟ میں نے متخصص بھیجا تھا کلاس 2 سال سے پہلے، 2 سال سے یہ 3 سال سے یہاں کلاس بند ہے. 3 سال پہلے ہی میں نے آدمی بھیجا تھا، ایک متخصص لڑکا بھیجا تو المیزان نے واضح انکار کر دیا کہ ہمیں ہدایات ہے کہ کسی کو نہیں دینا ہے، اور فلاں نے کچھ فارم دیے تھے تھوڑے سے. ہم نے مختلف فیلوں سے کہیں پتلون والا بھیجا، غیر داڑھی والا بھیجا، کہیں کیا کر دیا، کہیں کیا کر دیا، کہیں گاڑی لیتا ہوں کسی بہانے سے، کسی دہران سے. ادھر ادھر سے قواعد وصول کرتے بڑی مشکل بغیر تحقیق کے ہم نے فتویٰ نہیں لگایا ہے. اب کا یہ خیال ہوگا کہ شاید ان کا میزان بینک کے قواعد معلوم نہیں ہوگی. 3 سال سے پہلے اس تحقیق میں علماء پڑے تھے، اور انفرادی فتویٰ تو ہمارا پہلے بھی جاتا رہا کہ ناجائز ہے، لیکن اب الحمدللہ اجتماعی فتویٰ آ گیا. سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی کٹوتی کا مسئلہ آ گیا تو بینکوں سے کٹوتی کرتے نہیں کرتے. تو جیسے دوسرے بینکوں میں سودی اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنا حرام ہے یا پی ایل ایس میں پیسہ رکھنا حرام ہے، اسی طرح ان بینکوں میں بھی پیسہ رکھنا اسی طرح حرام ہے. اور جیسے دوسرے بینکوں سے گاڑی لینا حرام ہے، اس طرح ان بینکوں سے بھی گاڑی لینا حرام ہے. یہ اب متفقہ فتویٰ میں نے بتایا کہ جمعرات کے دن جامعہ فاروقیہ میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا، اور بندہ خود اس میں شریک تھا، مفتیان کرام کا. اور بڑے بڑے مظاہر سے میں نے بتایا علامہ بلوری ٹاؤن کے ایک گیا صدر مفتی مولانا مفتی عبد المجید صاحب دن پوری، اور دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے مفتی غلام قادر خان، اور جس مدرسے میں اجلاس تھا اس کے تو محتمم صاحب خود بھی موجود تھے، اور دوسرے مفتیان کرام بھی موجود، سارے مولانا مفتی موجود تھے وغیرہ. مفتی حبیب اللہ صاحب کلیکٹن والے بوڑھے بزرگ مفتی ہیں. یہاں ہم نے مقالہ بھی دیا تھا، ڈاکٹر عبدالواحد صاحب، مفتی عبدالواحد صاحب نے بھی مقالہ بھیجا تھا کہ حرام ہے. مفتی عیسیٰ صاحب گجرانوال نے بھی اپنا فتویٰ بھیجا تھا کہ حرام ہے.
تحریر بھیجی لیکن گئے نہیں تھے وہاں. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اس پر میں نے اس لیے وضاحت کر لی کہ آپ کے علم میں یہ بات ہو. یہاں مقصد تربیت ہے. جب حرام نس میں جائے گا تو نورانیت کیسے آئے گی؟ آئے گی. نہیں آئے گی. اور پھر جب اسلام کے نام پر جائے گا تو توبے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اس لیے مجبوری کے ساتھ کہ اگر گھر میں خطرہ ہے تو بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ میں مجبوری کے ساتھ پیسے رکھ سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ تحفظ کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ میں مجبوری کے ساتھ پیسے رکھ سکتے ہیں. بس باقی دوسرے اکاؤنٹ کاروبار ان کے ساتھ یہ جائز نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ وضاحت ضروری تھی کیونکہ یہاں مجلس روحانی مجلس ہے، مذہبی مجلس ہے. تو اس لیے اگر انسان کو حرام اور حلال کا علم نہ ہو تو اپنے آپ کو حرام سے کیسے بچائے گا؟ ہاں، دوسری بات میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسئلے کی وضاحت کریں. کسی کے پیچھے گالیاں دینے کی